والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد الأبرار، بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم حاميم لا ينصرون آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم واذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. ہم نے تابوت سکینہ کے متعلق 2 جمعۃ المبارک پہلے سماعت کیا تھا. یہ ایک تابوت تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف، آپ کا لباس مبارک، آپ کے نالین مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات، توریت شریف جو تختیوں پر لکھا ہوا نازل ہوا تھا، ان تختیوں میں سے بعض تختیاں تھیں اور دیگر اس میں تبرکات تھے. بنی اسرائیل کو اتنا یقین تھا کہ جب بھی کافروں سے جنگ ہوتی تو وہ اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ اس تابوت میں جو تیرے نیک بندوں اور انبیاء کے تبرکات ہیں ان کے صدقے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. پھر ایسا ہی ہوتا، غیبی مدد آتی اور انہیں فتح نصیب ہو جاتی. یہ عمل وہ کرتے جو بنی اسرائیل میں مسلمان تھے، جو صحیح العقیدہ تھے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس تابوت سکینہ کی برکتوں کو ذکر کیا. اس سے اور دیگر آیتوں سے اور احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت ہے ان کے وسیلے سے دعا کریں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان تبرکات کے سامنے دعا کرنے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان تبرکات سے برکتیں ملتی ہیں. لیکن جب بنی اسرائیل کی اکثریت گناہوں میں پڑ گئی، جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں، آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھ لیں، کسی بھی سرکاری محکمے میں جا کر دیکھ لیں، آپ کسی بھی کاروباری شخص کو دیکھ لیں، 100 میں سے 99 افراد جو ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں، فراڈ کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، قرضہ دبانے والے ہیں، ملاوٹ کرنے والے ہیں، 2 نمبری کرنے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، سود کا لینا دینا کرنے والے ہیں. 100 میں سے 99 بے نمازی ہیں، 100 میں سے 99 اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، 100 میں سے 99 مسلمان جو ہیں وہ کرپشن میں مبتلا ہیں. تو
یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ 1% یا آدھا فیصد جو مسلمان نیک ہیں، صالح ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہی کے صدقے میں اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے. لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت گناہوں میں پڑی ہے، حرام کما رہی ہے، حرام کھا رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہی ہے. تو آج دیکھیے ہم مکہ شریف اور مدینہ شریف میں کتنے تبرکات سے محروم ہو گئے. انگریزوں کے دور میں انگریزوں سے معاہدہ کیا سعودی قبیلے نے اور نجدی قبیلے نے، اور انگریزوں نے ان کو مسلط کیا. تقریباً 90 سال ہو گئے. 90 سال میں انہوں نے کتنے تبرکات شہید کر دیے. جنت البقیع کو شہید کر دیا، سارے مزارات مٹا دیے. جنت المعلا میں سارے مزارات شہید کر دیے. کتنی مسجدیں، کتنے مکانات جن کو صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی، انہیں شہید کر دیا. اور آج بھی ان جو مقامات باقی ہیں وہاں بھی وہ زیارت نہیں کرنے دیتے، ظالم کھڑے ہوتے ہیں. پھر آپ بیت المقدس کو دیکھیں تو کتنے مقدس تبرکات شہید کر دیے گئے، اور کتنے مقدس مزارات پر آج یہودی قابض ہیں. مسجد اقصیٰ پر یہودی قابض ہے. تو پوری دنیا میں ہم مقدس چیزوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں. تو جب بنی اسرائیل نے گناہ کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا، جیسے آج ہم پر کافر مسلط ہیں. 2 افراد یعنی میاں بیوی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، باقاعدہ کئی مہینوں تک تحقیقات کی گئیں، ان کی گستاخی ثابت ہوئی. پھر سیشن کورٹ کے اندر کئی مہینوں تک یہ کیس چلتا رہا. ہر طرح سے 100% دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ گستاخ ہیں. پھر انہوں نے اقرار بھی کر لیا. لیکن یورپی یونین میں پارلیمنٹ میں، یورپ کی پارلیمنٹ میں ایک شخص نے تقریر کر کے کہا کہ پاکستان انہیں آزاد کرے، ورنہ ہم پاکستان پر پابندیاں لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو کیا ہوا؟ کل جو ہے ان دونوں کو بری کر دیا گیا. فرانس کے اندر ایک عورت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی انٹرنیٹ پر کی. تو فرانس کے مسلمانوں نے اسے تنبیہ کی تو کئی مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا کہ آپ نے ان کو تنبیہ کیوں کی. اور فرانس کے صدر نے پھر کہا کہ ہم گستاخی کی حمایت کریں گے. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ ہم اتنے مغلوب کیسے ہو گئے؟ آج ہمارے ملک کو چلانے کے لیے بھی ہمیں کافروں سے گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے اور ان کے حکم پر ہمارا ملک چل رہا ہے. اس لیے کہ ہم نے جذبہ جہاد سے دور ہو گئے. امت مسلمہ نے جہاد چھوڑ دیا. اور جہاد کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ دل سے اسلام کی محبت صحیح معنوں میں نکل گئی. جو آدمی دنیا کے ہوس میں مبتلا ہو، حرام کما رہا ہو، بے حیائی میں مبتلا ہو، تو اس کے دل میں جذبہ شہادت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ان ساری مصیبتوں کی وجہ یہ ہے. تو آج ہم پر کافر مسلط ہیں. تو بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے تو ان پر کافر مسلط ہو گئے. جالوت کی قوم مسلط ہو گئی اور پھر ان کی مسجدوں کو انہوں نے آگ لگا دیا، ان کے تبرکات کو جلا دیا. اور تابوت سکینہ جو ہیں یہ کافر لے کر چلے گئے. اس سے پتہ چلا کہ جب مسلمان گناہ کرتے ہیں تو وہ تبرکات سے محروم ہو جاتے ہیں، برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے وہ تابوت سکینہ گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا. تو ان کے شہروں میں طاعون کی وبا پھیل گئی کافروں میں، اور بڑی تیزی سے کافر مرنے لگے. تو پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ جو تابوت سکینہ ہے، اس کی جو ہم نے بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جیسے انڈیا کے ہندوؤں کو احساس ہوا کہ ہم نے کشمیر میں اور انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم کیا،
اس لیے ہمارے اندر وبا اتنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہندو پولیس والے اسپیکر لے کر، مائک لے کر، وہ ہر مسجد کے باہر اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح کے بعد اللہ مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم سب دعا کرو کہ اللہ انڈیا سے اس وبا کو دور کرے۔ تو کافروں کو احساس ہوا، تو انہوں نے گھوڑا گاڑی پر وہ تابوت رکھا اور اس گاڑی کو روانہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، حضرت طالوت کی بادشاہی پر جن لوگوں نے اعتراض کیا، ان کی نبی نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ فرشتے تابوت سکینہ لے کر آ رہے ہیں، یہ تمہاری فتح کی علامت ہوگی، اور اس بات کی علامت ہوگی کہ طالوت کو، حضرت طالوت کو اللہ نے امیر لشکر مقرر کیا ہے۔ اب الملائکہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک تابوت کو اٹھانے کے لیے ایک فرشتہ تو بہت کافی ہے، لیکن اتنے سارے فرشتے کیوں اٹھا کے لائے؟ تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے۔ جس طرح بدر میں 5000 فرشتے نازل ہوئے، کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ تحملہ الملائکہ، کئی فرشتے اسے لے کر آئیں گے۔ وہ تابوت آ گیا، جیسے ہی بنی اسرائیل نے تابوت دیکھا انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہمیں فتح نصیب ہوگی، اور حضرت طالوت جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے امیر لشکر مقرر ہوئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، تمہارا ایمان ہے، تم واقعی دل سے ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب حضرت طالوت لشکر لے کر روانہ ہوئے، تو دیکھیں میدان جنگ میں ان لوگوں کو نہیں لے جانا چاہیے جو بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ بزدل جب بھاگے گا میدان جنگ سے تو بہادروں کو بھی بزدلی پیدا کر دے گا اور دشمن کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ تو بنی اسرائیل 70,000 تھے، تو آپ نے ان میں سے بزدلوں کو الگ کرنا چاہا۔ تو حضرت طالوت نے فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، سخت گرمی میں سخت پیاس لگے گی، تمہارے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، شدید پیاس ہوگی، راستے میں ایک نہر آئے گی، لیکن تمہارا اللہ امتحان اس طرح لے گا کہ تمہیں نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں صرف ایک چلو پینے کی اجازت ہوگی، جو ایک چلو پی لے گا اس کے لیے وہ کافی ہوگا، اور جو زیادہ پیے گا اس کے پیٹ پھول جائیں گے، چہرے کالے ہو جائیں گے، اور وہ آگے نہیں چل سکیں گے، وہیں ڈھیر ہو جائیں گے۔ فمن شریب منہ فلیس منی، تو اس نہر میں سے جو ایک چلو سے زیادہ پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، اور جو صرف ایک چلو پیے گا اس کا مجھ سے تعلق رہے گا، وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے آئے گا۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو 70,000 میں سے سب نے وہ پانی پیٹ بھر کے پی لیا، صرف 313 افراد تھے جنہوں نے ایک چلو پیا۔ اب 70,000 میں سے باقی سب پیچھے رہ گئے، کتنے بچے؟ 313۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے یہ سنا کہ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ عمل آپ نے اس لیے کیا کہ اگر یہ 70,000 دشمن کے سامنے ہوتے تو بزدل تھے، تو یہ 313 کے علاوہ سارے وہاں سے بھاگتے تو دشمن کے حوصلے بلند ہو جاتے، تو آپ نے پہلے ہی ان کو لشکر سے نکال دیا، کیونکہ بزدلوں کا کام نہیں ہے جہاد کرنا، جہاد کی بات بھی بزدل نہیں کر سکتا۔
فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، پھر جب حضرت طالوت اور مومنین آگے بڑھے، انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا. جیسے آج ایک طرف فلسطینی مسلمان تھے، حماس کے مجاہدین، اتنے قلیل اور اتنا چھوٹا سا غزہ جس کے ایک ایک گھر کو سیٹلائٹ سے اس کی تصویریں لے لی امریکہ نے، یورپ نے، فرانس نے، برطانیہ نے، انگلینڈ نے، اسرائیل نے. اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کو دنیا کی سب سے مضبوط ایجنسی قرار دیا گیا، اور اسرائیل کی فوج کو نمبر 1 فوج قرار دیا گیا. اسرائیل کے پاس ہر قسم کا اسلحہ بھی ہے، ریڈار سسٹم بھی ہے، دفاعی سسٹم بھی ہے، جاسوسی سسٹم بھی ہے. اسرائیل نے غزہ کے اندر اپنے جاسوس داخل کر دیے. انہوں نے کتنے سالوں تک جاسوسی کی اور اسرائیل کو رپورٹ دی کہ حماس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مارو گھس جاؤ. لیکن جب یہ گھسے اور 1000 سے زائد میزائل پڑے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ حقیقی طور پر غالب تو صرف اللہ ہے. یعنی اتنا چھوٹا سا غزہ، اتنے چھوٹے سے فلسطینی مجاہدین، بتائیے انہوں نے راکٹ کہاں چھپائے ہوں گے؟ پہلے اسرائیل نے بمباری کی، جہاں اسے اندیشہ تھا یہاں راکٹ ہے، وہ ساری عمارتیں اڑا دیں. پھر انہوں نے 1000 سے اوپر راکٹ مارے، اور پھر انہوں نے ابھی جنگ بندی کے بعد نمائش کی تو ڈرون بھی دکھائے، ٹینک اڑانے والے میزائل بھی دکھائے. اور عجیب راکٹ تھے کہ دنیا کا سب سے مضبوط دفاعی سسٹم اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے. ان کی فضا کے اندر کوئی چڑیا بھی ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن وہ حماس کے راکٹ کو روک نہیں سکے. یہ اللہ کی غیبی مدد ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اصل میں وہ جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. حیران ہے پوری دنیا یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے جب دیکھا اتنا طاقتور ہے جالوت، تو مسلمان جو 313 رہ گئے تھے، جو باقی تھے وہ 313 تھے. قالوا، وہ بولے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں ان کی 3 سے 4 قسمیں ہیں. ایک طالبان کہلانے والے امریکہ کے پٹھو ہیں، ایک طالبان کہلانے والے انڈیا کے پٹھو ہیں، ایک طالبان کہلانے والے دیگر ملکوں کے پٹھو ہیں، اور ایک ہیں مجاہدین. امریکہ نے ان چاروں جو طالبان تھے ان کو لڑایا، اور جو امریکہ کے پٹھو تھے ان کے ذریعے پاکستان میں خودکش حملے کرائے. لیکن آخر کار فتح کنہیں ہوئی؟ جو یا رسول اللہ کہنے والے تھے. امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور امریکہ بار بار پاکستان سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ ان طالبان سے کہیں کہ ہمیں آرام سے نکلنے دیں، ہمیں پیچھے سے مارے نہیں. یعنی وہ جس سے غرور تھا کہ 22 گھنٹے میں افغانستان کو فتح کر لوں گا، 20 سال تک فتح نہیں کر سکا. اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ اے مسلمانوں، تم ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو 160 کروڑ ہو. اگر تمہارے اندر جذبہ جہاد آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا کی طاقتیں مل کر حماس کے گنتی بھر مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکیں، تو 160 کروڑ مسلمانوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزدلی چھوڑ دو، جذبہ جہاد پیدا کرو. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. وہ بولے آج ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کر سکیں. بڑی طاقت ہے، جیسے امریکہ کی بڑی طاقت ہے، یورپ بڑی طاقت رکھتا ہے. ہمارے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں یورپ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے، بڑی طاقت ہے. ارے آپ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اپنی تقریر کے شروع میں. آپ کو تو اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے. کافروں کی طاقت سے کہاں آپ مروب ہو گئے؟
جب ملک کا وزیر اعظم اتنا بزدل ہو تو اس ملک کی فوج کیا مقابلہ کرے گی؟ بہادری چاہیے. اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو بہادر بنائے. قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، تو ان لوگوں نے کہا جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے کہ مرنا ہے، مر کر اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کا دیدار کرنا ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اگر موت لکھی ہے تو آج آ جائے، کس قدر خوش نصیبی ہے کہ سیدھا رب کے دربار میں جائیں گے. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے شہادت نصیب میں ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ فتح عطا فرمائے. تو دوسرے لوگ کہنے لگے کیسے فتح ہوگی، ہمارا لشکر تو بہت تھوڑا سا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا حماس کی گنتی کے مجاہدین دنیا کی ساری طاقتوں کو ہرا دیں گے، اور بار بار اسرائیل ریکویسٹ کرے گا کہ جنگ بندی کریں، جنگ بندی کریں، امریکہ ریکویسٹ کرے گا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن جب اللہ فتح دیتا ہے تو تھوڑے لشکر کو بھی فتح دے دیتا ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. انہوں نے کہا فکر کی بات نہیں ہے، کئی ایسے گروہ ہیں جو ہوتے قلیل ہیں لیکن اللہ کے اذن سے کثیر گروہ پر وہ غالب آ گئے. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. اب 313 مجاہدین نے سوچ لیا اگر نصیب میں شہادت ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اللہ غالب کرنا چاہے گا تو غلبہ ملے گا. اب وہ مجاہدین جالوت جو کافر تھا اور جو اس کے لشکر تھے اس کے سامنے آ گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، دعائیں کی، ذکر کیا. قالوا ربنا افرغ علینا صبر. عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے. آپ بالٹی میں پانی لیں اور پوری بالٹی اپنے سر پر انڈیل دیں تو پانی پانی ہو جاتا ہے، ایسا ہمیں صبر کا پیکر بنا دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی زیادہ نہ تھی، ایک روایت ہے 13 سال عمر تھی. آپ بھی لشکر میں شامل تھے. آپ جب جا رہے تھے تو 3 پتھروں نے کہا اے داؤد ہمیں لے لیجئے، ہم جالوت کو قتل کر دیں گے. تو آپ نے 3 پتھر اپنے ساتھ رکھے. جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے وہ 3 پتھر جو کافر تھا جالوت اس کے سر پر مارے. وہ لوہا پہنا ہوا تھا اور اتنا بھاری لوہا تھا کہ بعض کہتے ہیں 300 من لوہا اس نے پہنا تھا. تو جب وہ 3 پتھر مارے تو اس کو ان پتھروں نے لوہے کو پاش پاش کر دیا. فَهَزَمُوهُمْ، تو مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی. اپنی طاقت سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. وَقَتَلَ داود جالوت، اور حضرت داود نے کافر جو تھا جالوت سے قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو حضرت جو طالوت تھے انہوں نے پہلے حضرت داود کو آدھی سلطنت دی اور ان کے وصال کے بعد حضرت داود کو پوری سلطنت مل گئی، اور حضرت داود کو نبوت اور رسالت بھی ملی. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں یعنی حضرت داود کو بادشاہت دی اور حکمت دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو اللہ نے چاہا انہیں سکھایا. اس واقعے میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے معاملات کی اصلاح کریں. دیکھیں جہاد کی توفیق اللہ اسے دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے. تو ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو حرام کا بازار گرم ہے، جو سود کا اور رشوت کا بازار گرم ہے، ہم اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے،
تو ایسی حالات میں ہمیں جذبہ جہاد کیسے ملے گا؟ تو ہم توبہ کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما، یا اللہ ہم سے اور ہمارے حکمرانوں سے بزدلی کو دور فرما، جرت و بہادری عطا فرما، یا اللہ ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ